السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکاتہ سے۔ علم کیا ہے، علم کے تعلق سے جو ہے نا حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے، نہ اس کی حالت سے سفر کے آثار ظاہر تھے کہ جس سے سمجھا جاتا کہ یہ کوئی مسافر شخص ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا، جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ مدینہ کا مقامی ہے۔ بہرحال وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنوں آپ کے گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ تم دل و زبان سے یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے گویا کہ جانتا نہ ہو، اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، ان کے فرشتوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کے دل سے مانو اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر اتنا دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائی کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ باندھی اپنی مالکہ کو جنیں گی، اور دوسری نشانی یہ کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑا نہیں ہے فقیر ہے، بکریاں چرانے والے وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں نے کچھ دیر تعقب کیا اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ پھر آپ نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر جانتے یہ سوالات کرنے والا کون شخص تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ مسلم۔ فائدہ: حدیث شریف میں قیامت کی نشانی میں باندھی کے اپنی مالکہ کو جاننے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ لڑکیاں جن کی طبیعت میں ماؤں کے اطاعت زیادہ ہوتی وہ بھی نہ صرف یہ کہ ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گے بلکہ وہ الٹا ان پر اس طرح حکم چلائیں گے جس طرح ایک مالکہ اپنی باندھی پر حکم چلاتی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان سے ثابت فرمایا کہ عورت اپنی مالکہ کو جنے گی۔ دوسری نشانی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب مال اور دولت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی جو اس کے اہل نہیں ہوگے۔ ان کی دلچسپی اونچے اونچے مکانات بنانے میں ہوگی اور اسی میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ معروف الحدیث۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، اور علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔